السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست نجم الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ علماء بایوگرافی سائٹس۔ تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں علامہ ہلی علیہ رحمہ کی بایوگرافی کے بارے میں۔ علامہ حسن بن یوسف بن علی بن مطہر ہلی ہرگز محتاج تعارف نہیں۔ علماء اولین و آخرین کے فضائل کی آپ پر انتہا ہو جاتی ہے۔ سید مصطفیٰ قرشی اپنی کتاب نقد الرجال میں لکھتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ علامہ ہلی کی تعریف کے بارے میں قلم کیسے اٹھاؤں، کیونکہ میری کتاب میں ان کے علوم و فضائل تحریر کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کے حالات و فضائل پر 70 سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں۔ آپ کی ولادت 29 رمضان 648 ہجری میں حلہ میں پیدا ہوئے۔ علوم عقلی و نقلی میں ماہر تھے۔ آپ کا پورا خاندان ہی مجتہدین کا ہے۔ آپ کے والد گرامی مجتہد، چچا، ماموں حتیٰ کہ بیٹے بھی جید فقیہ ہیں۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری لکھتے ہیں کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت ہرگز محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے علم کلام، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ اپنے ماموں محقق ہلی اور اپنے والد سدید الدین یوسف بن علی سے سیکھے، جبکہ فلسفہ و حکمت اور علم طبیعیات و فلکیات عظیم ماہر فلکیات، اسٹرونومی اور طبیعیات، فزکس خواجہ نصیر الدین طوسی سے سیکھے۔ آپ مذہب حقہ کے بہترین مناظر بھی تھے۔ سلطان الجاتیو محمد خدابندہ آپ کی کاوشوں سے شیعہ ہوا۔ مشہور واقعہ ہے کہ شاہ خدابندہ کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور کسی بات پر اس نے ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق کہہ دیا۔ بعد میں بادشاہ شرمندہ ہو گیا۔ سب علماء و فقہا سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا۔ سب نے کہا حلالہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ کو یہ طریقہ پسند نہ تھا۔ اس نے وزیروں سے پوچھا کہ کوئی ایسا اسلامی مسلک ہے جو حلالہ کے بغیر رجوع درست قرار دے۔ اسے بتایا گیا کہ مشہور فرقوں میں سے تو کوئی قائل نہیں ہے، مگر شیعہ نامی فرقہ ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک سمجھتا ہے اور حلالہ کے بغیر رجوع کا قائل ہے، مگر یہ فرقہ قلیل افراد کا ہے، یعنی کہ کم لوگوں کا ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کا پتہ کریں اور کسی شیعہ عالم کو دربار میں بلائیں۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ حلہ میں شیعہ علماء ہیں، ان میں سے سب سے بڑے علامہ ہلی ہیں۔ بادشاہ نے آپ کو عزت و احترام سے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ سنی علماء، بادشاہ اور وزراء موجود تھے کہ علامہ ہلی دربار میں آئے۔ دربار میں جوتیاں اتار کے داخل ہونے کی بجائے آپ نے اپنی جوتیاں بغل میں دبا لیں اور عمومی سلام کر کے خاموشی سے مجلس میں بیٹھ گئے۔ سنی علماء نے بادشاہ کو غلط تاثر دینے کے لیے کہا کہ انہوں نے آداب محفل کا خیال نہیں رکھا، آپ کے سامنے جھکے نہیں، جوتیاں اتار کر نہیں آئے، یہ رسوم شاہی کے خلاف ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ ہمارا اجماع ہے کہ غیر خدا کو جھکتے نہیں۔ حکم خداوندی ہے کہ جب کسی گھر میں داخل ہوں تو سلام کرو، اس لیے میں نے سب اہل محفل کو سلام کیا۔ رہی بات جوتیوں کی تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاں مہمان ہوئے، آپ نے جوتیاں اتاری تو مالکی مذہب کے
لوگوں نے آپ کے جوتے چرا لیے تھے۔ یہاں چونکہ مالکی علماء موجود ہیں تو مجھے بھی خطرہ محسوس ہوا کہ میرے جوتے چرا نہ لیں۔ مالکی علماء نے کہا، یہ تو ہمارے مذہب کے علماء کو جانتے ہی نہیں۔ ہمارے امام مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، نہ ہی مالکی مذہب تھا۔ امام مالک تو نبی کریم کے 100 سال بعد آئے۔ علامہ نے فرمایا، میں بھول گیا تھا حنفی مذہب والوں نے یہ حرکت کی تھی۔ اس پر حنفی فقہا نے کہا، وہ تو امام مالک کے بھی بعد آئے۔ علامہ نے فرمایا، اچھا تو پھر یہ حرکت شافعی مذہب والوں نے کی ہوگی۔ شافعی علماء نے بھی کہا کہ امام شافعی بھی عصر پیغمبر کے کافی بعد آئے۔ علامہ نے فرمایا، یہ فعل کبھی حنبلی مذہب والوں نے کیا ہوگا۔ تب حنبلی فقہا نے بھی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امام احمد تو نبی کریم کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ تب علامہ نے فرمایا، چاروں مذاہب کے امام عصر رسالت کے بعد میں آئے۔ عصر رسالت میں ان مذاہب کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ ہمارے امام علی علیہ السلام روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ ان مذاہب کا طریقہ کار کیسے جناب رسول خدا کے طریقہ جیسا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کے دلائل، مسئلہ طلاق ثلاثہ میں بادشاہ مطمئن ہو گیا، اس نے شیعت قبول کر لی۔ اس کے بعد دربار میں اہل سنت کے امام نظام الدین عبد الملک مراغی شافعی سے آپ کے مناظرے ہوئے۔ آپ نے ہر بار اسے شکست سے دوچار کیا۔ یوں علامہ نے شیعت کو اپنے زمانے میں کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اب کی آپ کی پوری زندگی حیران کن ہے۔ ایک طرف نقلی و عقلی علوم و فنون میں مہارت، پھر پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا، سفر کرنا، بادشاہوں، وزیروں اور عوام الناس میں گھل مل کر رہنا، مجالس و مناظرے کرنا، دوسری طرف سینکڑوں کتابوں کا تحریر فرمانا، یہ سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 1000 سے زائد کتب، رسائل اور مقالات تحریر فرمائے۔ آپ کی عمر اور کتابوں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ہر دن آپ کتاب کا ایک بڑا حصہ لکھا کرتے تھے۔ آپ کے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنے اور فیض یاب ہونے کے واقعات زبان زد عام ہیں، جس کی صحت و صداقت میں رائے برابر شک نہیں۔ اور آپ 9 برس کی عمر میں مجتہد بنے، جبکہ آپ نابالغ تھے۔ تو جب آپ گھر میں شرارتیں کیا کرتے تھے تو آپ کے والد آپ کے پیچھے لگ جاتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ تو نابالغ تھے، آپ سجدہ والی آیت پڑھ دیا کرتے تھے، والد بالغ تھے، وہ سن کر ان پر سجدہ واجب ہو جاتا تھا، وہ پیچھے سجدہ کرنے لگتے تھے، اتنے میں علامہ ہلی صاحب بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ تھا ایک دلچسپ واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز۔